السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو حضرت 5-6 دن سے ٹرائی کر رہا تھا کال کرنے کی، لیکن آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. الحمدللہ آج میری بات ہو چکی ہے، میں بہت ماشاء خوش ہوں. اللہ، الحمد للہ. جی جی. حضرت، میں کافی دنوں سے بہت ایک الجھن میں الجھا ہوا ہوں. ہوں، میں بہت ٹائم سے اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں، لیکن ایسا کچھ مسئلہ ہو نہیں پا رہا، کیونکہ میں اپنی نفس سے بہت زیادہ پریشان ہوں. ہوں، اللہ مطلب اس کی وجہ سے میں کچھ گناہ میں شامل ہو جاتا ہوں. ہوں، تو اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری وہ پریشانی دور کر دے. تو ہوں. کچھ میری بتا دیجیے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے. کوئی بھی جی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہوں. جی سب کسی نہ کسی گناہ میں کبھی نہ کبھی ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم تمام کے تمام گناہوں سے مکمل پاک ہو جائیں جیسا کہ انبیاء. یہ اللہ جی کا مطالبہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں بندگی یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس کی طرف رجوع کر کے توبہ کریں اور اس کے بعد اس گناہ کو ریپیٹ نہ کریں. یہ بندگی ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا ہوں، میں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، اور پھر آپ فکر مند ہیں، یہ فکر مندی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں خدا کی بندگی موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو صحیح ماحول اور صحیح صحبت میسر ہو. ٹھیک ہے، صحیح کمپنی مطلب جی صحبت. حضرت. تو آپ کے جی جی ارد گرد، آپ کے ملک میں جہاں بھی علاقے میں جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے، وہاں یقیناً جی کچھ نہ کچھ اہل اللہ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس جا کر آپ کچھ وقت گزاریں، ان کے پاس رہیں، 2-4 ہفتے رہیں، 40 دن رہیں، جو بھی ہے. تو انشاءاللہ جی آپ خود اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ جو رہنا ہے نا سچوں کے ساتھ، جس کو ہم صحبت کہتے ہیں، جی یہ بہت ضروری ہے. اور ہر اس مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ قرآنی نسخہ ہے. اس نسخے پر عمل کریں گے تو ہر ایک انسان کامیاب ہوگا. جی انشاءاللہ میں عمل کروں گا. حضرت ایک چھوٹا سا اور سوال تھا بس. میں ابھی دیوبند گیا تھا، اپنے یہاں سے کافی قریب ہے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے میرا. تو میں وہاں سے آسان ترجمہ لے کر آیا ہوں قرآن کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا. تو مجھے اس کو پڑھنے میں تھوڑی سو بہت دقت آ رہی تھی، تو اس کے لیے کچھ اور بتا دیتے ذرا، کیونکہ میری اردو تھوڑی ویک ہے. ان کا ترجمہ شاید رومن میں بھی آ گیا ہے. آپ کون سی زبان، ہندی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ جی جی حضرت، ہندی اور اردو دونوں جانتا نہیں تو ان کا ترجمہ تو پھر بہت آسان ہے. ہوں. اردو میں اس کا نام ہی اردو آسان میں ترجمہ لایا ہے. ہوں. جی جی، لیکن تھوڑا اس میں ورڈ ویسے ہے نا، تھوڑے سمجھ میں نہیں آ پاتے. ابھی میں نے ایک ہی پارے کا ترجمہ پڑھا ہے، صرف پہلے پارے کا. آپ اس کو پڑھتے رہیں، یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جہاں سمجھ میں نہ آئے، کسی عالم سے، مسجد کے امام کم سے کم اتنا تو سمجھا ہی دیں گے کہ بھائی اس آیت کا جی کیا جی مطلب ہے، یا اس لفظ کا، اردو کے لفظ کا کیا مطلب ہے. آپ اسی کو پڑھتے رہیں. ایک اور ترجمہ ہے جو اصل میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی نگرانی میں، بلکہ وہ خود بھی ترجمے نگاروں میں شامل رہے ہیں. تو وہ حضرت نے جو ترجمہ کروایا ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ ہندی میں ہے، وہ اردو میں نہیں ہے، وہ ہندی میں ہے. تو اگر آپ کی ہندی مضبوط ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ ترجمہ لے آئے اسی کو پڑھتے رہیں. اچھا ہے، آپ کی اردو بھی مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعاؤں کی درخواست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.